ٹو دا شو. میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اگر کسی وجہ سے میں شو کے دوران آپ کی کال نہیں لے سکتا یا ویسے بھی آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس آتا ہے شو کے دوران. آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اپنا نام اینڈ نمبر اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ایز سون ایز پاسبل. بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال کسی نے پوچھا جی کال بریک پہ جانے سے پہلے کہ 2012 میں میں نے ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ڈالی جو ریفیوز ہوئی. مجھے پتہ نہیں کہ کہاں گیا جو تھوڑا بہت آپ نے بولا کہ کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے بھی صحیح بات, لیکن مجھے جو سمجھ آئی آپ کو بھی جو سمجھ آئی ہے وکیل سے اپنے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو ریویو ڈالا ہے کیونکہ ڈیسیجن آپ کو نہیں ملا. لیکن جب آپ لافل ٹینیئر یا آپ ٹینیئر کی بات کرتے ہیں اپلیکیشن کی, اس کی ایک بڑی مین کنڈیشن ہے کہ جو آپ کا پیریڈ ہے 10 سال کا وہ کنٹینیوس اینڈ لافل ہو. اب جب ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ڈلتی ہے تو بائی لا انہوں نے رائٹ آف اپیل دینا ہے, اور جب وہ رائٹ آف اپیل دیتے ہیں آپ فرسٹ اسٹیج ٹرائبیونل میں اپیل ڈالتے ہیں تو وہ سارا پیریڈ لیگل کاؤنٹ ہوتا ہے سیکشن 3C&D کے تحت. آپ نے ذکر کیا ایڈمنسٹریٹو ریویو, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جب آپ نے ہیومن رائٹ ریز کیا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹو ریویو کیوں بول رہے ہیں. تو اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک آپ کے کیس اسپیسیفک انفارمیشن نہ لی جائے, کاغذات سامنے نہ رکھے جائیں, کوئی بتا نہیں سکتا کہ لافل اینڈ کنٹینیوس آپ کا پیریڈ تھا یا ہے یا نہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی لیگل ریپرزینٹیٹیو کے پاس جائیں, اپنا کاغذات سامنے رکھیں تو وہ آپ کو کاغذات دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ پیریڈ لافل یا کنٹینیوس تھا یا نہیں. تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. جی سر. ہاں جی سر جی, میں پوچھنا سی کہ میں 1 تاریخ کو سائن کرنے گیا تھا جی, اور آج ان کا فون آیا کہ آپ سائنوں پہ نہیں آئے 1 تاریخ کو. تو میں نے بولا میں آیا تھا, اور پھر وہ بولے اگلے منتھ آپ آ رہے ہیں. تو میں نے بولا یس میں آ رہا ہوں. تو اتنا فون کے انہوں نے کاٹ دیا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری شادی یورپین لڑکی سے ہوئی تھی. کس لڑکی 3 سال سے؟ ہونے کو نا ایک مہینہ پہلے ہی امیگریشن والے گھر آئے ہاں اور سائنوں پہ لگا دیا. بولے لڑکی نہیں ہے, لڑکی چلی گئی تھی 1 مہینہ پہلے چھوڑ دی. اوکے. اور پاسپورٹ ساتھ لے گئے, وہ سائنوں پہ لگا دیا تھا. بس یہی پوچھنا تھا. آپ کے پاس ابھی ویزا ہے کوئی؟ اور ڈیورس ڈالا ہوا ویزا تھا 5 سال کا. اچھا ابھی ہے 5 سال کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے ٹیلی فون کال کی, میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کے پاس کیونکہ جب آپ کو سائنوں پہ لگاتے ہیں وہ آپ کو IS 96 دیتے ہیں, اور آپ کے پاس اس پہ ہر دفعہ جب آپ سائن پہ جاتے ہیں مور لگتی ہے یا وہ اسٹیمپ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس اسٹیمپ ہوگی جو 1 تاریخ کو آپ گئے ہیں, تو اگر ان کے ریکارڈ میں آ بھی نہیں رہی تو جب آپ نیکسٹ ٹائم جائیں گے آپ ان کو اسٹیمپ دکھا سکتے ہیں, وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں تک بات آتی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آپ کے پاس چکر مارنے آئے, کیونکہ ہوتا یہ ہے نارملی کہ شاید آپ کی ڈیورس پروسیڈنگ ابھی تھرو نہیں ہوئی, تو آپ نے ان کو یہ بولا ہوگا, میں زیوم کر رہا ہوں کہ جی جیسی میری ڈیورس تھرو ہوگی میں ریٹینشن کی اپلیکیشن انڈر دا یورپین ریگولیشن ڈال دوں گا. تو مے بی وہ اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیورس تو بعد میں ڈلے گی, بٹ ڈیورنگ دس پیریڈ جو 3 سال کا مینڈیٹری پیریڈ ہوتا ہے ریگولیشن کے اندر, اس میں آپ کی میرج جینون ہے یا نہیں, تو مے بی وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوں. اگین میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ ابھی گھبرانے کی ابھی مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی آپ ویٹ کریں, جب آپ اپنا کیس پراپر ڈالیں گے پھر دیکھیں وہ آگے سے کیا ری ایکشن لیتے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے وہ گھر آ رہے ہیں, بالکل چائے وائے پلائیں ان کو, رکھیں, پوچھیں کیا وہ چاہتے ہیں آپ سے. پوچھنا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بیکاز آپ سب کچھ ود ان دا لا ہوپ فلی کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرا نام عبدل ہے, میں اسکاٹ لینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی. مجھے 2.5 سال کا ویزا میرے بچوں کے بہاف کے بیس پہ ملا ہے 10 ایئرس کے روٹ کے اوپر. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ روٹ شارٹ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ نیکسٹ ایکسٹینشن کے لیے کیا مجھے بچوں کا ساتھ سارا کچھ لگانا پڑے گا یا وداؤٹ ان کے ہی میرا ایکسٹینشن ہو جائے گی. تھینک یو. تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے نیکسٹ ایئر میں, تو اس کے لیے مجھے ان کو اسپاؤس ویزا اپلائی کرنا پڑے گا یا ڈیپینڈنٹ ویزا اپلائی کرنا پڑے گا ان کے لیے. او یو مین ٹو سے جو آپ کی اسپاؤس آئیں گے. تھینک یو. جی جو نیکسٹ میری اسپاؤس, کیونکہ میری وائف سے سیپریشن ہو چکی ہوئی ہے. اوکے. اور آپ کی جو نئی اسپاؤس پوٹینشیل ہیں وہ کدھر رہ رہی ہیں ابھی؟ وہ پاکستان میں. ابھی شادی ہوئی نہیں ہے, ابھی صرف سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں, تو نیکسٹ ایئر کا پلان ہے. تھینک یو. تھینک یو. دیکھیں جہاں تک بات بنتی ہے جو بھی آپ کو لیو ملی, آپ نے مجھے خود بولا ہے کہ آپ کو لیو بچوں کی بیس پہ ملی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ جب بھی آپ ایکسٹینشن 2.5 سال کے بعد لینے جائیں گے
تو وہ آلریڈی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ آیا آپ کے سرکمسٹانسز وہی ہیں یا نہیں. ان ادر ورڈس اگر آپ نے اس بیسس پہ لیا ہے کہ جی میرے بچوں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے, میں ان کو ریگولرلی دیکھتا ہوں, اینڈ اٹ از ان ریزنیبل فار دا چلڈرن ٹو گو بیک ٹو دا ہوم کنٹری, اور میں ان کے ساتھ یہاں کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے انہوں نے آپ کو ویزا دیا ہے. کل اگر کسی وجہ سے آپ سویئر کر لیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں اپنا کانٹیکٹ بچوں کے ساتھ, دین آف کورس دے کین ٹرن بیک اینڈ سے کہ جی اب ہم اسیسمنٹ کریں گے آپ کی بیس پہ. پھر وہ 20 سال والا رول آ جاتا ہے, یا اگر آپ کی عمر 18 سے 25 کے بیچ میں, تو وہ کیس آپ کا کسی اور نوعیت میں چلا جائے گا. تو یس, اگر آپ کو ویزا ملا ہے بچوں کی بیس پہ, تو آپ کا بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ, یہ نہیں کہ آپ ساتھ رہیں, بٹ جو کانٹیکٹ ریگولر ہوتا ہے ویکلی بیس پہ, جو بھی جس طرح آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں, وہ مینٹین کرنا امپورٹنٹ ہے, بیکاز وہ ہر ایکسٹینشن پہ یہ ریویو مانگ سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ آیا پیریڈ چھوٹا ہو یا سکتا ہے, یعنی وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اوریجنل اپلیکیشن 5 ایئر روٹ پہ کی تھی یا 10 پہ, کیونکہ انہوں نے 10 ایئر دی ہے. تو اگین میں جس طرح آپ کو عرض کروں گا کہ جب تک آپ اپنا کیس کسی کو دکھائیں گے نہیں, آرام سے بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے, اتنی کیس اسپیسیفک انفارمیشن نہیں دے سکتے. سیم اپلائز فور کہ جب آپ کل شادی کریں گے, تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی لیگل ریپرزینٹیٹیو کے پاس جائیں اور آرام سے ڈسکس کریں اپنا کیس, تاکہ وہ جن بیسس پہ آپ کو ویزا ملا ہے وہ پڑھ کے بتا سکیں کہ اگلا پروسیس کیا آپ کا. لیکن اتنی انفارمیشن میں آپ کو ضرور دے سکتا ہوں کہ اگر بچوں کی بیس پہ ملا ہے تو اگلی ایکسٹینشن پہ بھی اسی بیس کا ریمین رہنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد بھائی. جی بالکل, اپنا سوال پوچھیں اور میں جواب دیتا ہوں. آپ ٹی وی پہ سن رہے ہیں؟ میں نے مارچ کے اندر وہ میری اپلیکیشن میں بچوں کے بیس پہ ڈالی تھی. جی جی. تو ایسے مجھے 2.5 سال کا ویزا ملا تھا. جی. اس کے بعد میں ایکسیشن کے لیے بھیجا, تو میرا فنگر پرنٹ پہ ہو گیا. اس کے بعد پھر صرف فنگر پرنٹ کا لیٹر آیا. تو میں نے میرا سالیسیٹر پاس گیا, سالیسیٹر بولے کہ آپ کو دینے کا ضرورت ہے کیونکہ ہم نے آلریڈی بھیجا ہے. تو وہ ہم نے جو ریسیپٹ تھی میرے پاس وہ سب دے دیا. اس کے بعد ابھی کچھ جواب نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جواب آتا ہے تو وہ جو 3-4 مہینہ ہو گیا, 4 منتھ ہے, وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ وہ پیریڈ میں کاؤنٹ ہوتا ہے اگر آپ کی ایکسٹینشن ہے. یس, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. دیکھیں آپ کو آلریڈی, آپ رکھتے ہیں فون, میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں آپ کو آلریڈی 2.5 سال کا ویزا لگ گیا. جب آپ ان ٹائم اپلیکیشن ڈالتے ہیں اور وہ جتنا ٹائم لگاتے ہیں اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرنے میں, وہ سارا لیگل پیریڈ ہوتا ہے, اور وہ وہی والا ویزا اپلائی ہوتا ہے جو اوریجنل تھا آپ کے پاس, سبجیکٹ ٹو کہ بعد میں آپ کو دوبارہ ویزا دے دیں. اگر نہیں دیتے اور آپ اپیلوں پہ جاتے ہیں, ایز لانگ ایز آپ اپیل جیت جائیں, تو وہ سارا پیریڈ لیگل کاؤنٹ ہوتا ہے. تو ابھی تو آپ کا پہلا 2.5 سال ہوا ہے, ابھی تو اور بھی 3 اور ایکسٹینشنز پڑی ہیں. بٹ یس, یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے یہ سارا لیگل کاؤنٹ ہوگا. سو ایز لانگ ایز آپ کے ویزے لگتے رہیں, آپ 10 ایئر جب آپ کے پورے ہوں, بیسڈ آن جب آپ کو پہلی دفعہ 2.5 سال کا ویزا ملا تھا, یو کین میک این اپلیکیشن فار انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آن دا بیسس آف 10 ایئر لافل ریزیڈنس, سبجیکٹ ٹو کہ آج سے 10 سال بعد قانون وہی ہو. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد صاحب, میں سیکنڈ کالر پھر بات کر رہا ہوں. اصل میں ایک کوشچن میرا رہ گیا تھا آپ سے پوچھنے کا. جی جی. وہ ایک یہ تھا کوشچن کہ جو میرا اسائلم کا ٹائم تھا 10 ایئرس کے دوران, اس میں جب ریجیکشن آتی تھی تو ہمیں اپیل کا رائٹ آتا تھا 28 ڈیز کے اندر ڈالے, ہم ڈال دیتے تھے. پھر جب ہمارے رائٹ ایگزاسٹ ہوئے تھے, ہمارے لائر نے لڑ کے وہ رائٹ بھی لے لیا پھر سے اپیل کا. مطلب کہ مجھے کوئی ایسا لافل نہیں نظر آ رہا جو ان لافل پیریڈ گزرا ہو. دوسروں سے ایک یہ کوشچن کرنا تھا, سیکنڈ یہ کہ اگر یہ 10 ایئرس کا میں پروسیس کا پورا سمجھ رہا ہوں جو ہو گیا, تو جب میں انڈیفینیٹ کے لیے جاؤں گا تو میرے پر ڈسکریشنری لیو ہے, کیا مجھے انگلش اور لائف ان یو کے اپلیکیبل ہے میرے پہ یا یہ نہیں اپلیکیبل ہوگا ان کیس اگر میں 10 ایئرس کا ڈالتا ہوں؟ تھینک یو سر. اگر یہ کائنڈلی آپ پلیز بتا دیں تو مہربانی ہوگی. میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے 3 بڑی امپورٹنٹ باتیں بولی, پہلے میں ان کو کریکٹ کر لوں. آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جی میری نظر میں میرا لافل پیریڈ بنتا ہے, یا کس طرح کی آپ نے بات کی. میں اگین آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, بالکل اگر آپ نے پڑھا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کوئی اس میں برائی نہیں کہ آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں. کافی لوگ ہیں مارکیٹ میں جو پیسے نہیں چارج کرتے اور مشورہ دے دیتے ہیں, لیکن آپ کو جا کے پیپر ان کو ضرور دکھانے پڑیں گے. سیکنڈ بات, آپ نے جب میں بھی نیچے ایک دم دیکھا, جب آپ نے کہا آپ سیکنڈ کالر تھے, آپ نے کہا آپ کو 2.5 سال کا ویزا ملا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ڈسکریشنری لیو ملی ہے. 2 ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. 2012 سے پہلے جن کو ویزے ملے تھے وہ ڈسکریشنری لیو پہ تھی, 3 سال پلس 3 سال, اور 6 سال بعد وہ سیٹلمنٹ اپلائی کرتے تھے. جو لوگ ڈسکریشنری لیو پہ سیٹلمنٹ اپلائی کرتے تھے ان کو انگلش ٹیسٹ لائف ان دا یو کے اور باقی دینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جو 2.5 سال پہ اپلائی کر رہے ہیں ان کو انگلش ٹیسٹ اینڈ لائف ان دا یو کے دینا ہے.
اگین آپ مجھے عرض کر رہے ہیں کہ اگر میرا کنٹینیوس لافل ریزیڈنس پیریڈ ہے تو میں 10 ایئر پہ جاؤں گا. تو کیونکہ آپ 10 ایئر پہ جائیں گے, اگین امیگریشن رول کے اوپر آپ جا رہے ہیں, تو آپ کو لائف ان دا یو کے انگلش ٹیسٹ لازمی دینا ہے. لیکن اتنا پلیز میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ جو ڈیفینیشن ہے کنٹینیوس لافل ریزیڈنس کی, اس کو ود ڈیو رسپیکٹ ٹو یو آپ بالکل نیٹ پہ پڑھ رہے ہوں گے اور اپنے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہوں گے, پلیز جا کے ایک فارمل اوپینین لے لیں. اٹ بی نائس فار یو, بیکاز خرچہ ذرا زیادہ ہے 10 ایئر لافل اپلیکیشن کا, تو بہتر ایک اوپینین اس کے اوپر لے لیں. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری پہلے آپ سے بات ہوئی تھی, اسائلم ریفیوز ہو گیا تھا, وہ میں نے سارا بتایا تھا کہ تقریباً 7 ماہ رہتے ہیں میرے بچوں کو 7 ایئرس کمپلیٹ کرنے میں بھی. ہاں پہلے والے کالر. یس جی سر, تھینک یو. سر اصل میں ایسا ہے کہ وہ میں ابھی اسپورٹ پہ ہوں, یہ جو نیس اسپورٹ پہ ہوں, تو کیا یہ اب میری اسپورٹ بند ہو جائے گی؟ تھینک یو سو مچ. اور دوسرا سر یہ تھا کہ اگر میرا فریش کلیم ہو جاتا ہے تو کیا مجھے وہ دوبارہ پھر اسپورٹ مل جائے گی؟ تھینک یو جی. دیکھیں جہاں تک بات ہے نیس سپورٹ کی, وہ ٹو یور ریفیوجی اسٹیٹس ہے. تو اگر انہوں نے ایک دفعہ آپ کا کلیم ایکسیپٹ کر لیا تو ظاہری بات ہے وہ واپس فائل کھول دیں گے یو ایز اے پینڈنگ ریفیوجی اسٹیٹس کی. تو اگر پینڈنگ ریفیوجی اسٹیٹس ہے تو ظاہری بات ہے جو نیس والے ہیں وہ اپنی سپورٹ کو کنٹینیوس رکھیں گے, بیکاز نیس سپورٹ جس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ نام ہو گیا ہے, ان کی اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے جس کی بیس کے اوپر وہ کرتے ہیں. تو آپ کو صرف میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی فریش کلیم ڈالا ہے تو ان کو پلیز اپڈیٹ کر دیں, اور بیسڈ آن دا کرائٹیریا وہ آپ کو انفارم کر دیں گے. لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کا فریش کلیم ایکسیپٹ ہو گیا تو واپس آپ کی کیٹیگری پینڈنگ ریفیوجی اسٹیٹس کیس کی ہو جائے گی, پینڈنگ اسائلم کیس کی ہو جائے گی, جس کی بیس پہ سیکرٹری اسٹیٹ کو نیا آپ کو ڈیسیجن دینا ہے. تو موسٹ لائکلی, اگین ڈاکومنٹ میں نے پورے نہیں پڑھے, بٹ موسٹ لائکلی نیس والے سسپینڈ کچھ نہیں کریں گے, سبجیکٹ ٹو آپ کا اپروو ہو فریش کلیم. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے پاس انٹرپول کا ویزا ہے, تو ہم لوگوں نے انہوں نے میرا ویزا اپلائی کیا تھا, مجھے بھی ویزا مل گیا تھا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان جانا ہے ٹیوزڈے کو, اور میں نے اپنے بیٹے کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے, تو وہ ابھی تک نہیں آیا, اور میں ٹیوزڈے کو پاکستان جانا ہے. سیکنڈ ٹائم ہم لوگوں نے اپنی سیٹ آگے کروائی ہے, تو ہمیں اس کا حال کو نظر نہیں آ رہا, تو بتا دیجیے. تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو 2 باتیں عرض کروں کہ پلیز ٹریول پلان نہ بنائیں اگر آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے, جب تک آپ کے ہاتھ میں چیز نہ آ جائے. اگر آپ کو بہت ارجنٹ جانا پڑتا ہے تو ایک آف کورس سیم ڈے سروس کی آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس, یا ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ ہے ریٹرن آف ڈاکومنٹ. پھر یہ اس میں نقصان ہے کہ وہ ڈاکومنٹ تو آپ کو بھیج دیں گے, لیکن پھر جب آپ پاکستان جائیں گے تو آپ کو نیا ویزا اپلائی کرنا پڑے گا بچے کے لیے. تو اس وقت میں صرف یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کو ٹکٹ نہیں بک کرنا چاہیے تھا جب تک آپ کے ہاتھ میں چیزیں نہیں تھیں. تو انفارچونیٹلی آپ کو دوبارہ ٹکٹ ایکسٹینڈ کرانا پڑے گا, انلیس آپ بچے کو یہاں چھوڑ کے کسی وجہ سے جانا چاہتے ہیں. بٹ آئی تھنک یو پریٹی مچ انڈرسٹینڈ دا سچویشن جس میں آپ ہیں. یو مے بی ہوپنگ کہ شاید, پر میں یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ ٹائم پہ آپ کو دے دیں. بٹ بہتر یہ میں باقیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ہم لوگوں نے لاسٹ 13 کو نہیں کوئی آپ ڈیو رسپیکٹ آرام سے بیٹھیں, آگے کر لا لیں سیٹ. بس یہی ریکویسٹ میں نے آپ سے کرنی تھی کہ پلیز باقیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو سنتے ہیں کہ کوئی ٹریول پلان نہ بنائے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں, انلیس سیم ڈے کریں یا پھر ویٹ کیا کریں. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور کال. مجھے بتایا جاتا ہے کہ دوبارہ بریک کا ٹائم ہوا ہے. میں اگین ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے, کانٹیکٹ ڈیٹیلز ای میل کی صورت میں آتی ہیں, آپ اپنا نام اور نمبر مجھے ای میل کر دیں, I'll get back to you. تھینک یو سو مچ. اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے آن دی ادر اینڈ آف دا بریک. تھینک یو.